بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں مختصراً جانیں گے۔ ترکیب میں یعنی جب ہم پارٹ آف اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت مضاف الیہ زیادہ تر جو یوز ہو رہا ہوتا ہے یا موصوف صفت یا پھر مضاف الیہ۔ تو آج مختصراً مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ ٹھیک، آج کا ہمارا سبق ہو گیا مضاف اور مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ کیا ہے کہ ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق ہونا، ٹھیک، ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف مائل کر دینا۔ جیسے پین ہے، پین کو میں اپنی طرف نسبت کر دوں کہ میرا پین، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مضاف اور مضاف الیہ۔ ٹھیک، جو اس کا پہلا پارٹ ہوگا وہ کہلائے گا مضاف اور جو دوسرا پارٹ ہوگا وہ کہلائے گا مضاف الیہ۔ ٹھیک، اس کو اردو میں ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ اس کے ترجمے میں کا، کی، کے آتا ہے۔ ٹھیک، جیسے زید کا قلم، کا آیا، ٹھیک، اور زید کی کتاب، کی آیا۔ اسی طرح انگلش میں اگر لیں تو اس کے ترجمے میں انگلش ٹرانسلیشن میں آف آتا ہے، ٹھیک۔ اور اگر عربی میں ہم اس کی پہچان دیکھیں تو اکثر نکرہ اسم کے بعد جب معرفہ آتا ہے تو ہم اس کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر دیکھیے رسول اللہ، رسول اللہ ہماری مثال آئی، معنی کیا ہو گیا؟ اللہ کا رسول۔ ٹھیک، یہ کا پہچان ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ صحیح عربی میں پہچان کیا ہو گئی کہ رسول جو ہے نکرہ ہے، اللہ ہی معرفہ ہے الف لام کے ساتھ۔ رسول پہ دیکھیے معرفہ کی جو 7 ٹائپس ہم نے پڑھی تھی اس میں سے کوئی بھی ٹائپ یہاں موجود نہیں ہے، ٹھیک، نہ ہی الف لام ہے، نہ ہی معرف بالندا، نہ ہی اس میں موصولہ، اس میں ضمیر، کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ رسول نکرہ ہے، اللہ ہی معرفہ ہے، اللہ ہی پہ الف لام داخل ہے۔ نکرہ کے بعد معرفہ آیا مضاف اور مضاف الیہ۔ کا ترجمہ آیا مضاف اور مضاف الیہ۔ اور انگلش میں ہم اس کو کیسے لے لیں گے؟ میسنجر آف اللہ، آف اللہ، ٹھیک۔ آف جو آیا یہ شو کر رہا ہے کہ یہاں مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح لے لیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کتاب پہ معرفہ کی کوئی علامت نہیں ہے، اللہ ہی الف لام کے ساتھ معرفہ ہے، ٹھیک۔ انگلش میں اس کو کیا کہیں گے؟ بک آف اللہ، ٹھیک۔ آف شو کر رہا ہے مضاف اور مضاف الیہ۔ اسی طرح کئی ساری مثالیں آ جائیں گی۔ عذاب النار، ٹھیک، یہ مثال لے لیں، عذاب النار۔ عذاب دیکھیے نکرہ ہے، کوئی معرفہ کی علامت نہیں ہے۔ نار یعنی آگ پہ الف لام داخل ہے، معرفہ کی علامت ہے۔ معنی کیا ہو گیا؟ آگ کا عذاب۔ انگلش میں کیا ہو جائے گا؟ پنشمنٹ آف فائر، پنشمنٹ آف فائر، ٹھیک۔ اسی طریقے سے یوم القیامتی، ڈے آف ججمنٹ، ٹھیک۔ بہت ساری اس میں مثالیں اسی طریقے سے آ جائیں گی۔ 3 طرح سے ہم نے اس کی پہچان کا طریقہ دیکھا۔
اردو میں ہم کیسے پہچانیں گے؟ نکرہ کے بعد معرفہ ہے تو مضاف مضاف الیہ۔ انگلش میں کیسے پہچان رہے ہیں؟ آف آ رہا ہے اس میں، بک آف اللہ، میسنجر آف اللہ، ٹھیک، پنشمنٹ آف فائر۔ اور اردو میں ہم کیسے پہچان رہے ہیں کہ درمیان میں کا، کی، کے کا ترجمہ آتا ہے۔ پہلا جو جز ہوتا ہے جیسے عذاب، اس کو ہم کہیں گے مضاف، دوسرا جو جز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ اچھا، مزید اس میں کیا کہ یہ جو مضاف ہے اس کا اعراب جو ہوتا ہے پیچھے جو اعراب دینے والا ہوتا ہے اس کے مطابق آتا ہے، لیکن جو مضاف الیہ ہے اس پر ہمیشہ کسرہ آتا ہے، ٹھیک۔ رسول اللہ، اللہ پہ کسرہ آیا، زیر آیا۔ عذاب الناری، نار کے راء پہ کسرہ دیا۔ کتاب اللہ، اس کو کسرہ دیا، یعنی مضاف الیہ ہمیشہ کیسا ہوتا ہے؟ حالت جری میں ہوتا ہے، اور مضاف کا اعراب کیسا ہوتا ہے؟ عامل کے مطابق ہوتا ہے، جو عامل اس پر عمل کر رہا ہوگا وہی اس کے اعراب ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا سمپل مضاف مضاف الیہ۔ اس کے علاوہ اگر ہم کسی ناؤن کے ساتھ پروناؤن لے آئیں، یعنی ہم یوں کریں کمبینیشن آف ناؤن اینڈ پروناؤن، تو وہ بھی مضاف اور مضاف الیہ بنتا ہے۔ جیسے ہم کہیں کتابہ، ٹھیک، کتابہ، اس کی کتاب، ہو جو ہے پروناؤن ہے، ٹھیک ہے، کتاب ناؤن ہے، بک، ہو اس کی، یعنی انگلش میں کیا ہوگا؟ ہز بک۔ تو یہ بھی ہمارا بنتا ہے مضاف اور مضاف الیہ، ٹھیک۔ رسولہ، اس کا رسول، رسولہ، اس کا رسول، انگلش میں کیا ہو جائے گا؟ ہز میسنجر۔ اسی طرح عذابہ، اس کا عذاب، ٹھیک، پنشمنٹ آف ہز۔ اس طرح سے جو آئے گا، یعنی ناؤن اور پروناؤن کا کمبینیشن جو ہوگا تو وہ بھی کہلائے گا مضاف اور مضاف الیہ۔ اسی طرح ہم لیں میری کتاب، ٹھیک، میری کتاب، میری کتاب کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بک آف مائی، آف مائی مانا، لیکن ہم اس کو درست کر کے کیا کریں گے؟ مائی بک۔ سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ بک آف مائی یعنی میری کتاب، پر ہم اس کو انگلش میں بولتے کیا ہے؟ مائی بک۔ عربی میں کیا ہو جائے گا؟ کتاب آیا ناؤن، آخر میں یا جو ہے پروناؤن آیا کتابی، یہ ہو گیا میری کتاب۔ یا ضمیر شو کرتی ہے میرا، میری، ٹھیک۔ اس طرح کسی بھی ناؤن کو اگر ہم اپنی طرف کر دیں، اس کی اضافت، ٹھیک، اس کا تعلق اپنی طرف جوڑ دیں، میرا پین، ٹھیک، میرا پین، اس کو ہم کیا کر لیں گے؟ مائی پین۔ اور اگر اس کو اب سمجھنے کے لیے چاہیں تو پہلے اس کو یوں کہہ کے دیکھیں، پین آف مائی یعنی مائی پین۔ عربی میں کیا ہو جائے گا؟ قلمی، قلم کہتے ہیں پین کو، آخر میں ہم نے یا لگایا جو کہ میرا یا میری کو شو کر رہا ہے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ مضاف کیا کیا بنتا ہے؟ جی، اس کے علاوہ 3 سے لے کر 10 تک جو عدد معدود یوز ہوتے ہیں وہ مضاف مضاف الیہ ہو کر یوز ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے علاوہ 100 اور 1000 یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ 100 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مئتن، اور 1000 کو، 1000 کو الفن۔ 3 سے 10 تک جو عدد اور معدود ہوتا ہے، جیسے لیں آپ 3 قلم، اس کو ہم عربی میں بنائیں گے ثلاثۃ اقلام،
اقلامن پہ کسرہ کیوں ہے؟ کیونکہ 3 سے لے کے 10 تک مضاف مضاف الیہ ہو کر استعمال ہوتے ہیں. ثلاثہ کیا ہوا؟ مضاف، اور اقلامن قلم کی جمع ہے، پلورل ہے، یہ ہوا مضاف الیہ. تو 3 سے لے کر 10 تک کا جو عدد معدود ہوگا مضاف مضاف الیہ ہو کر استعمال ہوگا، اور 100 اور 1000 یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہو کر استعمال ہوں گے. ٹھیک. اس کے علاوہ ناؤن ہو، اس کے بعد پروناؤن جو آیا جیسے ہم نے مثالیں دیکھی، ہو لاسٹ میں ہم لائے، یا ضمیر لائے، یا پروناؤن لائے، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہوں گے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے اسم ہیں، کچھ ایسے ورڈز ہیں جو کہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک. اس میں ہمارے پاس کیا کیا ہو جائیں گے؟ کلو، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ کلو جب بھی ہم اس کے پارٹ آف اسپیچ کر رہے تھے کسی ترکیب میں تو ہم نے کلو کو مضاف کیا تھا. ٹھیک. بعدو، تحتو، فوقو، ٹھیک، خلفو، اور حیثو، امامہ، بینا، یہ اس طرح کے جو اسم ہوں گے سب مضاف مضاف الیہ ہو کر استعمال ہوں گے. ٹھیک. تحتو، فوقو، اوپر، نیچے، اس طرح کا جو اسم ہے. ٹھیک. آگے، پیچھے، امامہ، سامنے، یہ جو اسم ہے تو یہ اس کا اگر ہم ترجمے میں غور کریں تو ترجمے سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اضافت کا معنی دے رہے ہیں. ٹھیک. جیسے ہم کہہ رہے ہیں اوپر، تو خود بخود معنی آ رہا ہے کہ کس کے اوپر، کسی چیز کے تو اوپر ہوگا نا. پھر نیچے، تو کس کے نیچے، اضافت آ رہی ہے خود بخود کہ کسی چیز کا یہ تقاضا کر رہا ہے. آگے، سامنے، کس کے سامنے. ٹھیک. یا پیچھے، تو اس طرح کے جو اسما ہیں یہ عندہ، اس وقت، یا پاس کا معنی دیتا ہے. ٹھیک. مثلو، جیسے مثال کے طور پر، فار ایگزامپل، تو کوئی ایگزامپل کا تقاضا تو ہو رہا ہے نا کہ کیا ایگزامپل ہے. تو مثلو اور نحو یہ دونوں کسی ایگزامپل کے لیے ہی یوز ہوتے ہیں، تو یہاں پہ بھی یہ مضافی بنتے نحو اور مثلو. ٹھیک. تو اس طرح کے کچھ اسما ہیں جو کہ ایسا ہی معنی دیتے ہیں، آگے، پیچھے، اوپر، نیچے. تو یا تمام، جیسے کلو تمام، یا سائرن تمام، یا عندہ، لدا، لدن، یہ بھی مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اگر مضاف تثنیہ یعنی ڈوئل ہو یا جمع یعنی پلورل ہو تو مضاف کے آخر سے نون جو ہے ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک. مضاف تثنیہ ہو جیسے مسلمانی، تثنیہ آ گیا، یا مسلمون، پلورل آ گیا. آگے کون سے مسلمان ہیں؟ آگے ہم لکھ لیں پاکستان، پاکستان کے مسلمان. ٹھیک. اب جب ہم اس طرح بنا رہے ہیں نا پاکستان کے 2 مسلمان، تو یہ نون جو ہے یہ ڈراپ کر کے پھر ہم بنائیں گے مسلمہ پاکستان. ٹھیک. اسی طرح مسلمون پلورل، بہت سارے مسلمان، پاکستانہ، پاکستان کے. اب جب ہم اس طرح بنا رہے ہیں پاکستان کے بہت سارے مسلمان تو نون کو ڈراپ کریں گے اس پلورل سے، معنی اب کیا بن جائے گا؟ مسلمو پاکستان، پاکستان کے مسلمان. یہ مختصراً ہم نے مضاف اور مضاف الیہ کو کمپلیٹ کیا. مزید کوئی سوال ہو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، مزید کوئی ٹاپک جو مشکل لگ رہا ہو کمنٹس میں بتا دیں، ہم اس پر ویڈیو بنائیں گے. ویڈیو آسان لگے، اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. مزید ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.